السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سقوط غرناطہ کے بارے میں۔ ناظرین، سقوط غرناطہ تاریخ کی ایک لازوال اور افسوسناک داستان ہے۔ ناظرین، سقوط غرناطہ وہ افسوسناک حادثہ ہے عالم اسلام میں جس کے لیے آج بھی اسپین کی گلیاں نوحہ کنا ہیں۔ ناظرین، یہ وہ سرزمین تھی جس کو طارق بن زیاد جیسے نڈر نے واپسی کے راستے بند کر کے کشتیاں جلا کر حاصل کیا تھا، اور پھر عبدالعزیز بن موسیٰ سے لے کر عبدالرحمن الدخل تک جس نے آزاد بنو امیہ کی اجارہ داری قائم کی۔ 711 عیسوی کو ایک سپہ سالار طارق بن زیاد نے شمالی افریقہ سے نکل کر بحیرہ روم کو چیرتے ہوئے اسپین کے ساحل پر قدم رکھا۔ یہ مقام آج جبل طارق کے نام پر مشہور ہے، جہاں طارق بن زیاد کا سامنا ہسپانیہ کے بادشاہ لزریک سے ہوا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کو شکست دی اور مارکے میں ان کا بادشاہ بھی مارا گیا۔ یہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد یورپ میں فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 840 سے 850 کے درمیان مسلمانوں نے عیسائیوں کے گڑھ اٹلی پر 3 حملے کیے، لیکن اٹلی کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ناظرین، ہسپانیہ جس کا موجودہ نام اسپین ہے، اس پر مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی۔ مسلمانوں کی حکومت میں تمام مذاہب کے لوگ آزادی سے اندلس میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب عیسائیوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اندلس سے آنے والے یہودیوں کے لیے دروازے کھول دیے، جہاں 20ویں صدی تک استنبول میں یہودی آباد تھے۔ ناظرین، غرناطہ پر قبضے کے بعد اسپین میں 600 مساجد کو تالا لگا دیا یا مسمار کر دیا گیا۔ یہ مساجد تعلیمی درسگاہیں تھیں جہاں سے دنیا کے نامور سکالرز علم حاصل کر چکے تھے، جن میں ابن سینا بھی شامل تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ مسلمان سائنسدان اور علماء کے کتب خانے بھی جلا دیے گئے تھے۔ ناظرین، 19ویں صدی میں ایک فرانسیسی پیئر کیوری جو میری کیوری کے شوہر تھے، وہ دونوں پیرس فرانس میں مسلمان سائنسدانوں کے متن کا مطالعہ کرتے تھے۔ ناظرین، اس پیئر کیوری نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مسلمان سائنسدانوں کی صرف 30 کتابیں باقی ہیں۔ اگر 10 لاکھ جلائی جانے والی کتابوں میں سے ایک آدھ بچ سکتی جو عیسائیوں نے مسلمانوں سے نفرت کی انتہا میں جلائی تھیں، تو ہم خلا میں کہکشاؤں کے درمیان بہت پہلے سفر کر رہے ہوتے۔ ناظرین، اسپین میں آج بھی مسلمانوں کو شکست دینے کا دن تمام گلیوں میں جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اسپین میں مشہور مسجد قرطبہ کو بند ہوئے 600 سال سے زائد عرصہ ہوا ہے۔ ناظرین، برِ صغیر اور پاکستان کے نامور شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسپین کے دورے پر اس مسجد میں ایک رات گزارنے کی اجازت دی گئی تھی، جس پر علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ اے گلستان اندلس، وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ ناظرین، مسلمانوں کی عزت و توقیر جہاد اور حکم الہی کے قیام کی جدوجہد میں پوشیدہ ہے۔ تاریخ ایک سنگ دل مورخ ہے، خاموش مگر چوکنا، جو ہر لمحہ حکمرانوں اور ریاست کا حساب کتاب رکھتی ہے۔ اسپین میں مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئیں وہ بھی تاریخ کا حصہ اور دیومالائی داستان بن چکی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی ایک بھیانک تاریخ بھی ہے جس پر ہم کم ہی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ مسلمانان ہسپانیہ اور آج کا اسپین پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، غرناطہ اسپین کے جنوب میں ایک تاریخی شہر کا نام ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہاں مسلمانوں کے دور کا محل الحمراء ہے۔ 1492 تک غرناطہ اسپین میں آخری اسلامی ریاست کا مرکز تھا۔ عیسائی حکمرانوں کی وعدہ خلافی نے 1610 تک مسلمانوں کو اس علاقے میں بالکل ختم کر دیا۔ غرناطہ کے ساتھ ہی اسپین کا سب سے اونچا پہاڑ ملحسن واقع ہے، جو اسپین کے آخری سے پہلے مسلمان حکمران مولائے حسن کے نام پر ہے۔ ناظرین، 892 ہجری بمطابق 1492 میں اسپین میں مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ بھی مسیحیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس واقعہ کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مغرب کی سرزمین پر 700 سال تک حکمرانی کرنے والے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو
اپنوں کی غداری اور حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی۔ ناظرین، اسپین میں آخری مسلم امارت غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے تاج کشتالہ اور تاج اراغون کے مسیحی حکمرانوں ملکہ ایزبیلا اور شاہ فرڈینڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح اسپین میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اسپین سے بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا، جنہوں نے اس سے انکار کیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ناظرین، ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں اسپین میں ابھرتی ہوئی مسیحی ریاستوں کے خلاف 52 مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 عیسوی اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور 1082 میں الفانسو ششم نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہ تھی۔ ناظرین، 1085 میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے عظیم باسیوں نے 5 سال تک مسیحیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے۔ الفانسو کا اگلا ہدف سرغوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا۔ اشبیلیہ، غرناطہ اور بطلیوس کے قاضیوں نے یوسف سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری برقرار رکھیں گے۔ یوسف نے تمام شرائط تسلیم کیں، جس کے بدلے میں انہیں قلعے قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا۔ ناظرین، انتظامات مکمل کرنے کے بعد یوسف 12,000 فوجیوں کے ساتھ اشبیلیہ روانہ ہوا اور الجزیرہ کے قلعے میں 5,000 فوجیوں کو چھوڑا۔ وہ 8 روز اشبیلیہ میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فراہم کردہ فوجی دستوں کی ترتیب و تنظیم کرتا رہا۔ کل 20,000 افواج کے ساتھ یوسف شمال کی جانب روانہ ہوا، جہاں اس کا ٹکراؤ زلاقہ کے میدان میں الفانسو ششم سے ہوا۔ قشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم کو 80,000 شاہ سواروں، 10,000 پیادوں اور 30,000 کرائے کے عرب فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں۔ 20,000 مسلم افواج میں شامل 12,000 بربر بہترین جنگجو تھے، جبکہ مقامی 8,000 افواج شاہ سواروں اور پیادہ افواج پر مشتمل تھی۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کی: نمبر 1، اسلام قبول کر لو، نمبر 2، جزیہ دو، نمبر 3، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ 23 اکتوبر 1086 عیسوی بروز جمعہ صبح سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی۔ یوسف نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی۔ دوپہر تک المعتمد کی افواج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہیں، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنے فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی افواج کا گھیراؤ کر لیا، جس پر مسیحی افواج میں افراتفری پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 60,000 کے مسیحی لشکر میں سے 59,500 اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ الفانسو زندہ بچ گیا اور اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس میدان جنگ کو زلاقہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پھسلتا ہوا میدان ہے، کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی۔ اگر یہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو 1092 عیسوی میں ہی مسلمان حکومت اسپین میں ختم ہو جاتی۔ ناظرین، اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی مسیحیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جارحیت کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے سقوط غرناطہ کے بارے میں مختصر تفصیلات سنی اور دیکھیں۔
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔